اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سے چند دن پہلے ترکی نے اپنی آزادی کے 100 سال مکمل ہونے پر بہت بڑی سیلیبریشن کی۔ 1923 میں دنیا کی سب سے بڑی ورلڈ وار 1 کے بعد ترکی کو آزادی ملی، اور اسی سلسلے میں ترکی نے ایک بہت بڑی سیلیبریشن کا انعقاد کیا۔ لیکن ترکی کی آزادی اور باقی دنیا کی آزاد ہونے میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ دنیا کے باقی ممالک برٹش، اٹلی، فرانس وغیرہ سے آزاد ہوئے، لیکن ترکی نے آزادی عثمانیہ خلافت سے حاصل کی۔ آج سے 100 سال پہلے ترکی کے فاؤنڈر مصطفیٰ کمال اتاتürک نے عثمانیہ خلافت کو ختم کر کے خلیفہ کو تخت سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا سے 1300 سالہ پرانا نظام خلافت دنیا سے ختم ہو گیا۔ عثمانیہ خاندان نے نہ صرف ترکی پر بلکہ 3 کانٹیننٹ میں تقریباً 600 سال تک حکومت کی۔ عثمانیہ خاندان سنٹرل ایشیا یعنی قازقستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے رہنے والے لوگ تھے۔ عثمانیہ خاندان کو اور ان ترکوں کو ہسٹری کے اندر کبھی بھی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی گئی۔ ترکی ہمیشہ رومنز اور گریکس کی اماج گاہ تھا، لیکن آج سے 1400 سال پہلے جب خلافت راشدہ کے دور میں اسلام پھیلا تو اسلام کی روشنی آہستہ آہستہ ان عثمانیہ خاندان کے پاس بھی پہنچی، اور انہوں نے اسلام قبول کر، اور اسلام قبول کرتے ہی عثمانیہ خاندان کی تقدیر بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور بہت جلد ہی رومن اور پرشین امپائر کو خلافت راشدہ نے فتح کر لیا، اور بنو امیہ نے پورے مسلمانوں پر حکومت کی، اور بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا وہ ہمیشہ عربی ہوتا تھا، اور وہ زیادہ تر عربیوں کو امپورٹنس دیتا تھا، اور باقی دنیا کے مسلمان تقریباً ان سے اس بات سے خفا رہتے تھے۔ اور ایونچولی 90 سال گزرنے کے بعد امیہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد عباسی خلافت کا آغاز ہوا۔ امیہ اور عباسی خلافت کے درمیان ڈفرنس یہ تھا کہ عباسی خلافت پوری دنیا کے اندر پوری دنیا سے دوسرے ٹیلنٹڈ مسلمانوں کو بھی اہمیت دینا شروع ہو گئے۔ اس طرح یعنی اسلام کا جو کیپٹل بغداد تھا، اس کے اندر پوری دنیا سے ٹیلنٹڈ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، اور اس دور کو اسلام کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ اسی دور کے اندر مسلمان سائنس، میڈیسن اور ٹیکنالوجی کے فیلڈز میں پوری دنیا میں سبقت لے گئے، اور اسی دور میں دنیا کے سب سے پہلی فلم انڈسٹری یعنی ایک سٹوری انڈسٹری ٹائپ صنعت کا آغاز ہوا، جس میں دنیا کی فیمس سٹوریز کریٹ ہوئیں، جیسا کہ علی بابا، الادین اور سندھ باد وغیرہ، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر بلینز آف ڈالرز کمائے۔ اس طرح اسلامک امپائر پوری دنیا میں پھیلتی گئی، اور آہستہ آہستہ سے پہلے جس ترکش قبیلے نے اسلام کو قبول کیا اس کا نام تھا سلجوق۔ اسی خاندان کے ایک بیٹے نے آگے جا کر، جس کا نام تغرل تھا،
پورے علاقے کو فتح کر لیا، اور اسی طرح وہ سلجوق امپائر کا بادشاہ بن گیا، اور یہ سلجوق امپائر سنٹرل ایشیا سے بڑھتی بڑھتی ترکی تک چلی گئی۔ اسی طرح 1000 سالہ رومن امپائر کو سلجوق امپائر نے ڈیفیٹ کیا، اور سلجوق امپائر کا جو سربراہ تھا وہ سلطان کہلاتا تھا۔ سلجوق امپائر نے 1000 سالہ رومن امپائر کو ڈیفیٹ کیا۔ اس طرح اناتولیا یعنی استنبول کو فتح کیا، جس کو پوری امت مسلمہ میں سیلیبریٹ کیا گیا۔ تو اب بھی سلجوق امپائر کا بادشاہ سلطان کہلاتا تھا، اور عباسی خلافت کا بادشاہ خلیفہ کہلاتا تھا، یعنی خلافت ابھی بھی عباسی خاندان کے پاس تھی جو ہمیشہ عربی ہوا کرتے تھے۔ اس طرح یعنی سلجوق خاندان کے جو پاورفل قبیلے تھے وہ کیپٹل ایران کے قریب اور کمزور دور رہتے تھے، اور انہی کمزور قبیلوں میں ایک کا نام تھا عثمان۔